اور آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں کہ بھلا میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 تا 35۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عظمت اور شان اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔ واقعہ کیا ہے آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرہ مبارک میں عبادت کی غرض سے موجود تھی۔ اس حجرہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب دیکھا تو آپ خوفزدہ ہو گئی اور یوں ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ سے نہ ڈریے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ بڑی حیران اور پریشان ہوئی اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھلا میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کے بابا جان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا اور آپ کی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا فرما سکتا ہے۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا فرما سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے 9 میل دور ایک پہاڑی کی طرف سفر فرمایا اور ایک پہاڑی جس کو کوہ سرا کہا جاتا ہے اس کی طرف چلی گئیں اور وہیں ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر آرام فرمانے لگیں۔ المختصر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی آپ انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے مریم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے اور جس درخت سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں اس درخت کو ہلائیے، یہ درخت اپنی تازہ کھجوریں آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ اب آپ اطمینان رکھیے، پانی پیجیے، کھجور کھائیے، اپنے پیارے بچے کو دیکھ کر مسکرائیے، اطمینان رکھیے، اور اگر کسی انسان پر نظر پڑ جائے تو اس سے کہہ دیجیے گا کہ میں روزے سے ہوں اور میں بات نہیں کر سکتی۔ اصل میں اس شریعت میں روزہ رکھنے پر کھانے پینے کے ساتھ بولنے پر بھی پابندی ہوتی تھی۔ ایک مدت کے بعد آپ واپس اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ آپ کی گود میں نومولود بچے کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور آپ سلام اللہ علیہا سے بدگمان ہونے لگے۔ المختصر یہ کہ آپ نے اس کٹھن سفر کو بڑے ہی صبر اور شکر سے گزارا۔ المختصر یہ کہ جب لوگوں نے آپ کے ساتھ سخت رویہ اپنایا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی والدہ کی گود میں تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حق میں گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور نبوت ملنے کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے۔ جب لوگوں نے اس نومولود بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری باتیں سنی تو وہ سب حیران رہ گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پاک دامن ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔